الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین، بہت اہم موضوع لے کر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ہر ذی شعور مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے، کفر کی تمام طاقتیں، کفر کی تمام قوتیں اس وقت اسلام اور اہل اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے ایجنڈے پر سرگرم عمل ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم اسلام میں، افغانستان میں دیکھ لیں، ایران، عراق، برما، فلسطین، کشمیر، تمام ملکوں میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں تک بہائی جا رہی ہیں۔ اور کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی قبلہ اول بیت المقدس میں اسرائیلی فوج مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج مسلمانوں کو گولیوں سے چھنی کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے خون سے بیت المقدس کی دیواریں سرخ ہو چکی ہیں۔ حضرات محترم، آج ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ قبلہ اول بیت المقدس جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے وہ ایک قابل صد احترام، قابل تقدس، قابل حرمت جگہ ہے، لیکن مگر یہود و نصارہ جو ہیں وہ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات قطعاً برداشت نہیں کہ مسلمانوں کی عزت و احترام والے مقامات کو یہود و نصارہ اس کی گستاخی کریں یا اس کی بے ادبی کریں۔ اس لیے آج ہم اپنے فلسطینی مسلمان کے اوپر حملے اور اسرائیلی فوج کے ظلم پر ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنی اس پاکستان کی حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت فی الفور اس کے اوپر بھرپور ایکشن لے، اور کشمیر کی طرح صرف فلسطینیوں کو جو ہے وہ اپنے اعتماد میں نہ لے۔ جیسے کشمیر کو 73 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک جو ہے انہیں ملی نغمے سنائے جا رہے ہیں، یا انہیں صرف اعتماد میں ہی لیا جا رہا ہے۔ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں فوراً عملی قدم اٹھائے جائیں، ایکشن لیا جائے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمان فلسطین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو پھر عالم کفر یہ بات جان جائے گا کہ فلسطین کے مسلمان اکیلے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین بلکہ تمام تر عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔